الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اور بابری مسجد کے تعلق سے جو چیزیں سامنے ہیں، کچھ باتیں اس پس منظر میں عرض کرنی ہے. بابری مسجد یہ 1528 میں مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے حکم سے اودھ کے ان کے گورنر میر باقی نے ایودھیا میں بنوائی تھی. مسجد تعمیر ہو گئی، اور جیسے دنیا بھر میں مسلمانوں کی مسجدیں بنتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں، ہونے لگے. کسی کو کوئی اختلاف کچھ نہیں تھا. مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو گیا، انگریز اس ملک میں آ گئے، تو انگریزوں نے چالاکی سے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول. خود مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقوں میں بانٹ دیا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑایا. اسی سلسلے میں یہاں ایودھیا کی یہ جو بابری مسجد تھی، اس تعلق سے بھی کچھ شوشے پیدا کر دیے اور ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. فسادات ہوئے. 1859 میں پھر انگریز حکومت نے جب دیکھا کہ فسادات ہیں تو اس نے بابری مسجد کے اندر کا حصہ مسلمانوں کو دے دیا کہ تم اس میں اپنی عبادت کرتے رہو، اور باہر کا حصہ ہندوؤں کو دے دیا کہ تم یہاں اپنی پوجا وغیرہ کرو. 90 سال تک اسی طرح معاملہ چلتا رہا. ملک 1947 میں جب آزاد ہو گیا تو آزادی کے صرف 2 سال کے بعد 1949 میں ایک رات میں اچانک کچھ لوگوں نے مسجد میں جا کر مورتی رکھ دی اور یہ کہہ دیا کہ رام جی یہاں پرکٹ ہو گئے، اب ہم یہاں پوجا کریں گے آ کر. پھر فسادات ہوئے ملک میں. اس وقت کی حکومت نے پھر اسی میں بہتری سمجھی کہ اس میں تالا لگا دیا جائے، چنانچہ مسجد میں تالا لگا دیا. اس طرح سے جس مسجد میں 421 سالوں سے، یعنی 4 صدیاں مسلسل جہاں اذان ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی، وہ بند ہو گیا. اس کے بعد مقدمات چلتے رہے، اور ابتدائی زمانے میں مسجد کے اندر کے حصے کے بارے میں مقدمہ نہیں تھا، لیکن بہرحال مقدمہ چلتا رہا. 1986 میں حکومت نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے پھر مسجد کھول دی پوجا کے لیے. پھر فسادات ہوئے تو پھر 1991 میں 91 میں پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے نام سے، جس کو قانون بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ 1947 کے وقت جو عبادت گاہیں جس مذہب کے پاس تھیں وہ اسی مذہب والوں کے پاس رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ قانون بننے کے بعد 1992 میں دسمبر میں
اور یہ تو جاننے والے دیکھنے والے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. اس کی شہادت کے بعد خود مقدمات قائم ہوئے جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا تھا، لوگوں کو ورغلایا تھا. پھر مقدمات چلتے رہے. 2010 میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو یہ کہا کہ خود مسلمان اور ہندو آپس میں مل کر کورٹ سے باہری صلح کر لیں، لیکن جب کوئی صلح کی صورتیں نہیں بن سکیں تو اس نے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مسجد کی جگہ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. 2 حصے ہندوؤں کے حوالے کر دیے، 1 حصہ مسجد والوں کے حوالے کر دیا کہ اس میں مسجد بنا لیں. تو اس فیصلے کو نہ مسلمانوں نے تسلیم کیا نہ ہندوؤں نے تسلیم کیا. مقدمہ سپریم کورٹ چلا گیا. 2019 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا، 1000 صفحات پر اس کا فیصلہ نیٹ میں موجود ہے، سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو فیصلہ کیا اس نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا جو ہندو کہا کرتے تھے اور جس کی بنیاد پر نہ جانے کتنے فسادات ہو چکے تھے. یعنی الزام یہ تھا کہ بابری مسجد مندر کو گرا کر بنایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بابری مسجد مندر گرا کر بنائی گئی ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا اپنے فیصلے میں کہ مسجد کے اندر مورتی رکھنا یہ مجرمانہ عمل تھا، ایسے کرنے والے مجرم تھے. یہ بھی کہا کہ جنہوں نے مسجد گرائی وہ سب مجرم تھے، مجرمانہ عمل تھا، قانوناً جرم تھا. لیکن اس کے باوجود کہا آستھا کی بنیاد پر ہم یہ مسجد کی جگہ ہندوؤں کے حوالے کر دے رہے ہیں. اور حکومت سے کہا کہ مسلمانوں کے لیے کسی اور جگہ مسجد کی جگہ دے دیں، وہ وہاں مسجد بنا لیں. بہرحال جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے. مسجد شہید ہو گئی، اب وہاں مندر بھی بن گیا، اور پورے ملک میں اس وقت جو ہنگامہ ہے اور جس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جب خود عدالت نے تسلیم کر لیا کہ وہ مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا، اور خود ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد ایک مرتبہ جہاں بن جاتی ہے وہ جگہ قیامت تک مسجد رہتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو جگہ ایک بار مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے. دوسرا، شروع سے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد قباء بنی. وہاں سے لے کر آج تک پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جتنی مسجدیں بنی ہیں، ان مسجدوں کے بنانے میں سب سے پہلے بنیادی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ زمین صحیح طریقے سے حاصل کی گئی ہو، جائز طریقے سے. ناجائز طریقے پر کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے کوئی مسجد بنا لے، وہ مسجد ہوگی ہی نہیں، مسلمان اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. جب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل جائز طریقے سے اس کی زمین حاصل کی گئی ہو اور پھر اس زمین پر مسجد بنائی جائے. کسی کی زمین پر قبضہ کر کے، کسی اور 2 نمبر سے کر کے ویسے کوئی مسجد بنا لے تو نہ مسلمان بناتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بنا لے تو وہ مسجد ہوگی ہی نہیں. مسجد کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ وہ صاف ستھری پاکیزہ زمین پہ بنی ہو. بہرحال سپریم کورٹ نے تو یہ بتا دیا کہ وہ مسجد مندر توڑ کر نہیں بنا تھا، اور ہم سب نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب جو مندر بنا ہے وہ مسجد توڑ کے بنایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو انصاف کا فیصلہ ہوگا. آج کسی کے پاس طاقت ہے، کل کسی کے پاس طاقت آئے گی. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جو میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے کہ گویا سب خوش ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور سے دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اس میں خوش ہیں. کچھ نام نہاد مسلمانوں کو ان کو لے کر آگے بڑھا کر کہ دیکھو یہ بھی پٹاخے چھٹا رہے ہیں اور جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. قرآن پاک نے ہمیں ایسے موقع پر کیا ہدایات دی ہیں. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب نبوت ملی، بالکل ابتدائی زمانے میں جب مسلمان اقلیت میں تھے، بہت تھوڑے تھے، کافروں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ تو خود مظلوم تھے، بہت چند تھے مسلمان. اس موقع پر کافروں کی طرف سے ایک پیشکش ہوئی مسلمانوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار آئے کافروں کے اور آ کر یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اتنے لوگوں کی پوجا مت کرو، تو ہم لوگ ایک فارمولہ لے کر آئے. وہ کیا ہے؟ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کیجئے، ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، ہماری مورتیوں کی پوجا کیجئے، اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اس طرح سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہم سب مل جل کر رہیں گے. یہ فارمولہ پیش کیا. کس وقت؟ جس وقت حکومت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی، وہ اکثریت میں تھے، طاقت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے. ایسے موقع پر کفر کی جانب سے پیشکش ہوئی کہ آؤ ساتھ میں مل جاتے ہیں، کچھ تم ہمارا تھوڑا سا کر لو، کچھ ہم تمہارا تھوڑا سا کر لیں گے، مل جل کر رہیں گے. یہ صرف اس زمانے کی پیشکش نہیں تھی، اس کے بعد بھی ہوئی اور اس کے آج بھی ہو رہی ہیں. ہر زمانے کی پیشکش. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا دقت ہے، بھائی چلو ٹھیک ہے، تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں، اگر کچھ کر لیا تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ کون سی ایسی مصیبت اور پہاڑ ٹوٹ پڑے؟ اگر ہم نے بھی ایک دیا جلا دیا، ہم نے ایک نعرہ لگا دیا، ہم نے ایک جھنڈی اپنے گھر میں لگا لی، تو کون سا؟ اب تو یعنی یہاں تک معاملہ بڑھ گیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ساری مسجدوں کو بھی سجوائیں گے خوشی میں، اور مسجدوں کے اندر بھی یہ کام کریں گے. قرآن پاک میں وہ یہ پروپوزل لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی ایک پروپوزل لے کر بھیجا اور 2 ٹوک انداز میں قرآن نے اعلان کر دیا. قرآن پاک کی کوئی آیت اتنی یعنی اس کا ٹمپریچر اتنا سخت نہیں ہے جتنا سورہ کافرون کا ہے. کہا قل، اے نبی آپ یہ صاف اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. یعنی کفر اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں، شرک اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تم یہ سوچو کہ ہم اپنے شرک میں بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن اللہ کی عبادت کر کے مومن بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 آیات میں بار بار اسی بات کو دہرایا گیا. یعنی نہ میں ابھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور نہ مستقبل میں فیوچر میں ایسا ہوگا کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے لگیں اور تم میرے خدا کی عبادت کرنے لگو. یعنی شرک کے ساتھ رہتے رہتے ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے ساتھ رہتے رہتے شرک نہیں ہو سکتا. دونوں راستے بالکل الگ ہیں. جو شرک کے راستے پر چلے گا وہ ایمان کے راستے پر نہیں آ سکتا، جو ایمان کے راستے پر چلے گا وہ شرک اور کفر کے راستے پر نہیں جا سکتا. دونوں کے معبود الگ ہیں، تمہارے معبود بھی الگ ہیں، ہمارا معبود بھی الگ ہے، عبادت کے طریقے الگ ہیں، تو ایک ساتھ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. دین اسلام میں توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، یہ اتنا لازمی اور ضروری ہے کہ اس چیز میں ذرہ برابر کسی نے کچھ اور داخل کر لیا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اسلام میں باقی رہنے کے لیے، مسلمان باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے برات کا بالکل اعلان ہو جائے کھلم کھلا کہ ہم تمہارے معبودوں کی، تمہاری مورتیوں کی، تمہارے طریقے کی ہم نہ پرستش کرتے ہیں نہ پوجا کرتے ہیں، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. یہ ہے اس وقت اعلان کیا گیا تھا، آج بھی یہی اعلان ہے.
کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے, ہم اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتے. وہ تو مسجد تھی اور مسجد باقی رہے گی, اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی انصاف کا فیصلہ ہوگا. اس لیے مسلمانوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کام کر کے عزت حاصل کر لیں گے, کچھ فوائد حاصل کر لیں گے, اس لیے کچھ چیزیں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو جو ولی اور دوست بناتے ہیں, اس لیے تاکہ وہاں سے کچھ عزت مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے, کچھ مل جائے. اللہ نے فرمایا کان کھول کر سنو, الا, کان کھول کر سن لو, ساری عزتیں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں. اور جن لوگوں نے بھی ایسا کیا, ایمان کو چھوڑ کر اپنے ایمان سے سودا کر کے صرف اس بنیاد پہ کہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا, جن لوگوں نے ایسے دھوکے بازی کا سودا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلے زمانے میں بھی عبرت بنایا, اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں ہم جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ عبرت کا نشان بن گئے. بہت آئے تھے آگے آگے کر کے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور شامل ہو گئے اور بڑی دھوم ہوئی, اور اس کے بعد نام و نشان مٹ گیا, ختم ہو گئے. عزت تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے, ساری عزت کے خزانے اس کے ہیں. اس لیے کسی کی طاقت سے ڈر کر اور کسی کی جی حضوری میں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیں, یہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا گھاٹا ہے. ہماری بنیاد ہے ایمان, ہماری بنیاد ہے ایک اللہ پر ایمان. ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں, اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, رازق بھی وہی, سب کچھ وہی ہے. اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسی کے قبضے قدرت اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت عطا فرماتے ہیں. فرعون وہ کفر و شرک نہیں کرتا تھا, بلکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی اس کا تھا. اس کو بھی اللہ نے موقع دیا, خوب آگے بڑھا, خوب حکومت کی, اس نے خوب طاقت حاصل کی. اللہ کی جب پکڑ آئی تو نیست و نابود ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کبھی کبھی ایسے لوگوں کو اپنی بعض مصلحت کی وجہ سے وقت اور موقع عطا فرماتے ہیں. لیکن جب پکڑ آتی ہے اللہ کی تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. ہم سب کو اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے, کامل بھروسہ رکھنا چاہیے, اور شرک اور کفر کے کسی بھی کام میں اتحاد کے نام پر, ایکتا کے نام پر ہماری شمولیت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا, ہمارا دین اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پیٹ بھر کر سو گئے اور ہمارے پڑوس میں ایک یہودی ہے, وہ خالی پیٹ ہے. یہودی کا لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے دشمن, سب سے سخت دشمن, مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اور تکلیفیں پہنچانے والے یہودی تھے. اس لیے فرمایا کہ تمہارا اتنا سخت دشمن بھی تمہارے پڑوس میں, اگر وہ بھوکا سو گیا اور تم نے اپنا پیٹ بھر لیا, اپنے پڑوسی کی خبر گیری نہ کی, تو تم کامل مسلمان نہیں ہو. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اتحاد, مل جل کر رہنا, مدد کرنا, آپسی بھائی چارگی قائم کرنا, امن و امان کے ساتھ رہنا, ایک دوسرے کے کام آنا, یہ سب ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آ جائے وہاں پھر دین میں صاف اعلان ہے کہ نہ تمہارا مذہب ہم اختیار کریں گے, نہ تم ہمارے مذہب کی طرف کہ کچھ چیزیں ویسی کر لو کہ تم ہمارے وہ اختیار کر لو, تم اپنے کفر و شرک میں بھی رہو, ہم کہیں کہ ہماری مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لو, رمضان آئے تو روزہ بھی رکھ لو. نہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں, اور نہ تم ہم سے کہو کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ. تم اپنا طریقہ تمہیں پسند ہے تم کرتے رہو, ہمیں اپنا طریقہ پسند ہے, ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں. ایک دن فیصلہ اللہ کے یہاں ہو جائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. لکم دینکم ولی دین, صاف اعلان فرما دیا. اس لیے ہم سب مسلمانوں کو جو یہ جس طرح سے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان بھی بہت خوش ہیں اس فیصلے سے اور مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہیں, ہم کو بالکل صاف لفظوں میں اس کا اعلان کرنا چاہیے. ہم کفر و شرک سے براءت کا اعلان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سوتے وقت رات میں یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے, اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ علی, رات میں سوتے وقت سب سے آخری کلمہ جو تمہاری زبان سے نکلے
تو یہ صورت ہونی چاہیے. اس صورت میں کفر و شرک سے برات کا بیزاری کا اعلان ہے کہ ہم کفر و شرک نہیں کرتے. ہم سینکڑوں معبودوں کے سامنے, مورتیوں کے سامنے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. ہم ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم سب کو اس بات پر خود بھی جمنا چاہیے, اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جمانا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے, انصاف کرنے والے حکمراں نصیب فرمائے, ظالموں کو اللہ نیست و نابود فرمائے. اور اے اللہ پھر سے کوئی ایسے انصاف پسند حکمراں اس ملک میں عطا فرما دے جو بابری مسجد کے تعلق سے پھر صحیح انصاف والا فیصلہ کر دیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.